اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس کے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس میں ہم نے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کی انالیسس کی، ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ایوریج کلیکشن پیریڈ سے پہلے ہم نے کوئک ریشو کے بارے میں پڑھا اور کرنٹ ریشو کے بارے میں پڑھا، لیکویڈیٹی ریشو جو ہے اس کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ایکٹیویٹی ریشو کے بارے میں پڑھا اور ایکٹیویٹی ریشو میں ہم نے انوینٹری ٹرن اوور کے بارے میں پڑھا. انوینٹری ٹرن اوور کے بعد آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایکٹیویٹی ریشو سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم کیلکولیٹ کریں گے ایوریج کلیکشن پیریڈ. ٹھیک ہے، ایوریج کلیکشن پیریڈ مینس کہ کتنے ٹائم میں، کتنے وقت میں، کتنے دنوں میں جو ہے ہم اپنی جو کلیکشن ہے وہ پوری کی پوری کلیکشن جو ہے ہم حاصل کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ کسی کو بیچا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم اتنے ٹائم میں آپ کو یہ پیسہ ریٹرن کریں گے، تو ہم ایک بندے کو تو نہیں بیچتے، ہم ہزاروں لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ہمارے پاس جو ہے کریڈٹ میں چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کریڈٹ میں چیزوں کو پرچیز کرنے کے بعد ہم وہ کلیکشن جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں 1 منتھ میں، 2 منتھ میں یا 3 منتھ میں. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ڈیفینیشن کہ دا ایوریج کلیکشن پیریڈ اور ایوریج ایج آف اکاؤنٹ ریسیویبل از یوزفل ان ایویلویٹنگ کریڈٹ اینڈ کلیکشن پالیسیز. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ایوریج کلیکشن پیریڈ جو ہے یہ ہمارے پاس، یا ایوریج ایج آف اکاؤنٹ ریسیویبل یوزفل ہوتا ہے کہ ہم ایویلویٹ کریں کہ ہمارے جو کریڈٹ ہے اور کلیکشن پالیسی جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ایوریج کلیکشن پیریڈ ہمارے پاس وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ ریسیویبلس کو پورے کے پورے حاصل کرتے ہیں. پورا کا پورا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے، جو ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کا اماؤنٹ ہے، ہم نے بیلنس شیٹ میں پڑھا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل، تو اس کا جتنا بھی اماؤنٹ ہے وہ جب ہم ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں جب ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ایوریج کلیکشن پیریڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ ہمارا جو کریڈٹ اور کلیکشن پالیسی ہے وہ کیسی ہے. ٹھیک ہے، it is arrived at by dividing the average daily sale into the account receivable balance. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی کیلکولیشن جو ہے ایوریج کلیکشن پیریڈ کی وہ ہم ایوریج ڈیلی سیلز پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہے وہ ایوریج ڈیلی سیل پہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس جو سیل ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، پورے سال کے لیے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پورے سال کے لیے کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم سیل کو کیا کریں گے، 360 پہ ڈیوائڈ کریں گے، کیونکہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارے پاس پر ڈے میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم سیلز جو ہے اس کو بھی ہم پر ڈے میں ہی کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایوریج کلیکشن پیریڈ کا ہمارے پاس فارمولا ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج سیلز پر ڈے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج سیلز پر ڈے. تو یہاں پہ ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل ہے اور پر ڈے کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم اینول سیلز کو ڈیوائڈ کریں گے 360 پر. ٹھیک ہے، اینول سیلز کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 360 پر، تو ہمارے پاس ایوریج سیلز پر ڈے آ جائے گا. ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم ڈیوائڈ کر لیں گے پھر اکاؤنٹ ریسیویبل پہ. تو ہمارے پاس یہ بیلنس شیٹ میں اور انکم سٹیٹمنٹ میں اویلیبل ہے، ہم نے برڈلیٹ کمپنی کے بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹمنٹ دونوں کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کی اماؤنٹ کون سی ہے، 503. 503 جو ہے یہ ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کی اماؤنٹ ہے جو کہ ہم نے بیلنس شیٹ سے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، اور 3074 جو ہے یہ ہمارے پاس اینول ایوریج سیل ہے. ٹھیک ہے،
بلکہ اینول سیلز ہیں ہمارے پاس، ایوریج نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ اینول سیلز ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم نے انکم سٹیٹمنٹ سے حاصل کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 360. یہ 360 کیوں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پر ڈے کے حساب سے چاہیے، تو پر ڈے کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو 360 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو 360 کو 3074 کو جب ہم 360 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جاتی ہے جو کہ ہے 8539، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم 503,000 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 59 ڈے آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس یہ جو ویلیو آ گئی، تو اس ویلیو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم تقریباً 59 ڈیز کے بعد جو ہے، یا 58.9، یا ہم اس کو اگر اس میں کریں، فگر میں کریں، تو 59 ڈیز میں ہمارے پاس جو ہے اکاؤنٹ ریسیویبل حاصل ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. اب جس طریقے سے ہم نے پچھلے ریشوز میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس اگر انکریز ہوتا تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا، ٹھیک ہے. جس طریقے سے 2 گنا انکریز تھا، اس طریقے سے 5 گنا انکریز تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ کا کیا سچویشن ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک لائن لکھی ہوئی ہے، آن دا ایوریج it takes the firms 58.9 days to collect an account receivable. تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو 59 ڈیز لگانے پڑیں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کو حاصل کرنے میں، ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط. The average collection period is meaningful only in relation to the firm's credit terms. ٹھیک ہے. اب فرمز کے ہم کریڈٹ ٹرمز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرمز کا کریڈٹ ٹرم کیا کہتا ہے. اگر ہمارے پاس فرمز کا کریڈٹ ٹرم جو ہے وہ کہتا ہے کہ کمپنی کو صرف 30 دن کریڈٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، صرف 30 دن جو ہے وہ کریڈٹ کی چھوٹ دینی چاہیے کسی بھی پرسن کو، اور 30 دن کے اندر اندر سارے اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے چاہیے. تو تب ہمارے پاس یہ جو ایوریج کلیکشن پیریڈ ہے 59 ڈیز، اٹ از ویری پور. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پور مینجمنٹ ہے ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کی، ٹھیک ہے. پورلی مینج. کیوں؟ کیونکہ اب آپ پیسے کی کیلکولیشن کے لیے 60 ڈیز انتظار کرو گے تو یہ کتنا جو ہے مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کو پیسے جلد سے جلد چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو پیسے زیادہ سے زیادہ چاہیے. کیوں جلد سے جلد چاہیے؟ کیونکہ آپ نے بھی اپنے بلز دینے ہوتے ہیں، آپ نے بھی اپنے الیکٹریسٹی بلز، آپریشنل ایکٹیویٹیز کے بلز، ایکسپینسز، انٹرسٹ، یہ چیزیں آپ کو دینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اگر یہ جتنا کم ہوگا، جتنا 30 ڈیز، 35 ڈیز، 25 ڈیز تک ہوگا تو اتنا ہی یہ آپ کے لیے گڈ مینجمنٹ ہوگی. لیکن اگر آپ لوگ 30 سے اباؤ جاتے ہیں، 35، 40، 60، 70، تو یہ آپ کے لیے پورلی مینجمنٹ ہے، کریڈٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی اور کلیکشن ڈپارٹمنٹ کے پرسپیکٹیو سے بھی، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے جو ہے اپنی شارٹ ٹرم لائبلٹیز کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہی 59 ڈیز کے بعد آپ کو آپ کی کلیکشن ملے گی تو آپ کی پیمنٹ جو ہوگی وہ لیٹ ہوگی، اور آپ بھی پھر کیا کرو گے؟ لیٹ پیمنٹ کرو گے، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بھی کمپنی، اگر میں اب چاہوں کہ برلیٹ کمپنی کو میں کوئی چیز کیا کر دوں؟ کریڈٹ میں دے دوں. برلیٹ کمپنی سے اگر کوئی چیز میں کریڈٹ میں لے لوں، اکاؤنٹ ریسیویبل میں لے لوں، تو میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے 60 دن بعد پیسے مانگیں گے. اگر کوئی 30 دن کی بات کرے، اگر کوئی مجھ سے 30 دن میں لے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کو پسند نہیں کروں گا، کیونکہ وہ 30 دن میں مجھ سے پیسے لے گا. تو ایز اے کریڈیٹر، اگر برلیٹ کمپنی کسی کو اکاؤنٹ ریسیویبل پہ پیمنٹ دیتی ہے، کوئی پروڈکٹ دیتی ہے، تو وہ کمپنی پھر کیا ہوگی؟ خوش ہوگی، کیونکہ اس سے پیسے جو ہے وہ لیٹ میں جائیں گے، ٹھیک ہے.
نیکسٹ ایوریج پیمنٹ پیریڈس کے بارے میں پڑھیں گے. ایوریج پیمنٹ پیریڈ، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ایوریج کلیکشن پیریڈ کے بارے میں پڑھا کہ ایک کمپنی جو ہے، جس طریقے سے بلیٹ کمپنی کی اگزامپل ہم نے دیکھی کہ وہ کتنے ٹائم میں جو ہے اکاؤنٹس کو ریسیو کرتی ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے اس کو ملتی ہے، کتنے ٹائم میں وہ پورے کے پورے اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پڑھیں گے ہم کہ کتنے ٹائم میں وہ پیمنٹ کرتا ہے. بلیٹ کمپنی جو ہے وہ کتنے ٹائم میں پیمنٹ کرتا ہے جو اس نے اکاؤنٹس پیبل لیے ہیں، تو وہ اس کی کتنے ٹائم میں جو ہے اکاؤنٹس پیبل ریٹرن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایوریج پیمنٹ پیریڈ اور ایوریج ایج آف اکاؤنٹس پیبل، ٹھیک ہے، از کیلکولیٹڈ. ایوریج ایج آف اکاؤنٹس پیبل is calculated in the same manner as average collection period. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ایوریج کلیکشن پیریڈ جو ہے اسی کی طرح کیلکولیٹ کریں گے، اسی کی طرح فارمولا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے سیلز پہ کیا تھا، یہاں پہ ہم ایوریج پرچیز پر ڈے کریں گے. ٹھیک ہے، ایوریج پرچیز پر ڈے. لیکن ایوریج پرچیز پر ڈے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ نہ تو انکم سٹیٹمنٹ میں کچھ انفارمیشن ہے اور نہ ہی ہمارے پاس بیلنس شیٹ میں، نہ کیش فلو ATC میں ہمارے پاس کچھ ویلیوز وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اینول پرچیز پر ڈے جو ہے، جس طریقے سے ہم نے بیلنس شیٹ میں ایک چیز پڑھی ہے وہ کیا تھی؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ایک پروڈکٹ کو بنانے سے پہلے جو اس کا را مٹیریل ہے وہ چیزیں جب خریدتے ہیں تو اس پہ جب ہم کام کرتے ہیں، اس پہ جب ہم پروسیس پرفارم کرتے ہیں، پھر ویئر ہاؤسنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ہم لے کے جاتے ہیں اور کسٹمرز تک جو ہے پہنچاتے ہیں تاکہ وہ ان کو پرچیز کر سکے. ٹھیک ہے، تو کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے ہمارے پاس 2003 کے اسٹیٹمنٹ میں، وہاں سے ہم کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، ایزیوم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے پرچیز کی، ٹھیک ہے، یا تو اینولی ویلیو نہیں ہے یا پر ڈے کے مطابق پرچیز کی ویلیو نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ 70% ایزیوم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو 70% گیون ہو، 60% گیون ہو، 85% گیون ہو، تو پھر آپ نے یہی پرچیز ویلیو لینی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں گیون تو آپ نے یہ ایزیوم کرنا ہے کہ 70% جو ہے وہ ہمارا کاسٹ آف گڈ سولڈ کا جو ہے وہ پرچیزنگ اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے ہم پھر کیا کر لیں گے؟ اپنی ویلیو اسٹیمیٹ کر لیں گے. تو ایوریج پیمنٹ پیریڈ کا ہمارے پاس فارمولا کیا ہے کہ اکاؤنٹس پیبل ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج پرچیز پر ڈے. ٹھیک ہے، تو ایوریج پرچیز پر ڈے کو ہمارے پاس کیونکہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ایئر میں ہے تو اس کو ہم 360 پہ ڈیوائڈ کر لیں گے اور اکاؤنٹس پیبل پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس ڈیویژن سے تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں تو پہلے ان دونوں کو ڈیوائڈ کریں اور اس سے جو ویلیو آ جائے گی پھر وہ آپ اکاؤنٹس پیبل میں ڈیوائڈ کر لیں، جس طریقے سے یہاں پہ نیچے نومیریکل میں پرفارم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ پرچیزز پر ڈے ہمارے پاس بیلنس شیٹ میں ہے یا انکم سٹیٹمنٹ میں موجود نہیں ہوتی، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پرچیزز پر ڈے کو ایسٹیمیٹ کرنا ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کا 70%، 80% اگر گیون ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں گیون تو آپ کنسیڈر کرو کہ ایزیوم کرو کہ 70% جو ہے وہ ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اکاؤنٹس پیبل جو ہے وہ ہم نے بیلنس شیٹ سے لیا، 2003 کے بیلنس شیٹ میں موجود ہے اماؤنٹ، وہ ہم نے لی، اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا. ٹھیک ہے، پھر 70% ہم نے لیا کاسٹ آف گڈ سولڈ کا. کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمارے پاس انکم سٹیٹمنٹ میں ہے اور اس کا ہم نے 70% لیا، اس دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کیا، ملٹیپلائی کے بعد 360 پہ ہم نے ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل ویلیو اس کی آئی 4060. ٹھیک ہے، ان دونوں سے 70% 2088 ڈیوائڈیڈ بائی 360، اس سے ہمارے پاس ویلیو آ گئی 4060. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ اکاؤنٹس پیبل کو ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ویلیو آ گئی 94.1 ڈیز. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ویلیو آ گئی. ایوریج پیمنٹ پیریڈ کیا ہے برلڈ کمپنی کا؟
94.1 डेज, ठीक है। मतलब 94-95 दिनों बाद क्या करता है बर्लेट कंपनी, जितने भी अकाउंट्स पेबल लिए हैं वो रिटर्न कर देता है। जिस तरीके से अब ये 382 रुपये है, 3,82,000 डॉलर है हमारे पास, बर्लेट कंपनी इसके पास लोन लिया हुआ है उसने, तो ये 95 दिन में पूरा का पूरा लोन जो है वो सेल आउट करता है, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या एनालिसिस मिलती है, किस तरीके से हम इसको एनालाइज कर लेंगे। If Bartlett Company suppliers have extended on average 30 days credit term, ठीक है, an analyst would give Bartlett a low credit rating। क्या मतलब हुआ कि अगर सप्लायर ने 30 दिन का एवरेज टाइम दिया है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर सप्लायर ने कहा है कि आपने क्रेडिट वापस करना है, लेकिन यहाँ पे हमने देख लिया कि उन्होंने 94 डेज में क्रेडिट को वापस किया, तो वो जो है क्रेडिटर्स के टर्म के अकॉर्डिंग एनालिस्ट उनको क्या करेंगे, उनकी लो रेटिंग करेंगे, उनकी रेटिंग ख़राब होगी। तो क्या होगा नेक्स्ट डे ये होगा कि वो उसको कोई भी चीज़ क्रेडिट पे नहीं देगा। आप उसको कोई भी चीज़ क्रेडिट पे नहीं दोगे बर्लेट कंपनी को। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि वो आपको पेमेंट इतनी जल्दी नहीं करता और आपको जो है वेट करना होगा उसकी पेमेंट के लिए, ठीक है। Prospective lenders and suppliers of trade credit are most interested in the average payment period, ठीक है। lenders जो है prospective lender के फ्यूचर में वो पैसा जो है वो देंगे कंपनी को एज अ लोन की शक्ल में, या सप्लायर जो है वो क्या करेंगे, चीज़ों को क्रेडिट में देंगे, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड में, कि वो ये देखते हैं कि हमें कितने टाइम पे पेमेंट जो है वो रिटर्न मिलेगी, ठीक है। और ये हमें क्या करते हैं, इनसाइड बताते हैं, इनसाइड द फर्म्स बिलिंग पेइंग पैटर्न। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है या फर्म्स जो है वो कितने टाइम में अपने बिल को पे करता है, उनका पैटर्न क्या है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दे आर लेजी, ये बेललेट कंपनी बहुत लेजी है कि अपने क्रेडिट्स को जो है वो वक्त पे कर सके, ठीक है। टोटल एसेट्स टर्न ओवर के बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल एसेट टर्न ओवर, जिस तरीके से नाम से ज़ाहिर है, एसेट्स टर्न ओवर कि एसेट जो है वो हमारे पास कितने टाइम में जो है पूरा का पूरा सेल्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पूरा का पूरा जो है कैश में कन्वर्ट होता है, उससे हमें जो है कैश जनरेट होता है। तो total assets turnover indicates the efficiency with which the firm uses its assets to generate sales, ठीक है। टोटल एसेट टर्नओवर क्या करता है, इंडिकेट करता है एफिशिएंसी को, कि कितने टाइम में जो है कितना एफिशिएंटली जो है वो फर्म्स अपने एसेट्स को जनरेट करता, एसेट से सेल्स को जनरेट करता है, ठीक है। अपने एसेट से जो है वो रेवेन्यू को जनरेट करता है, अपने एसेट से जो है वो कैश को जनरेट करता है, ठीक है। और टोटल एसेट्स टर्नओवर को हम कैलकुलेट करते हैं फॉलोइंग फार्मूला से। टोटल एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। टोटल एसेट्स टर्नओवर को हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। हम सेल्स कहाँ से हासिल करेंगे, इनकम स्टेटमेंट से, और टोटल एसेट्स को हम बैलेंस शीट में कैलकुलेट किया हुआ है टोटल एसेट्स को, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को हासिल करेंगे, ठीक है। तो 2003 की स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद है, उसमें हमारे पास जो है 3047 जो है ये हमारे पास टोटल सेल्स की वैल्यू है जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट से ली है, और 3597 जो है ये हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू है जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट से ली है, ठीक है। तो 0.89 जो है, 0.85 जो है ये हमारे पास जो है टोटल एसेट्स टर्नओवर है, ठीक है। 0.85 टाइम्स मीन्स के साल में एक दफ़ा से भी कम, क्या साल में एक दफ़ा से भी कम जो है हमारे एसेट्स
سیل آؤٹ ہوتے ہیں یا کنورٹ ہوتے ہیں انٹو سیلز میں، انٹو ریونیو میں، ٹھیک ہے. ہمارے ایسٹ سے جو ہے جتنے بھی ٹوٹل ایسٹس ہیں، مشین ہیں، اس طریقے سے ایکوپمنٹس ہیں، اس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہیں، انوینٹریز ہیں، ان سب چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ سے بھی کم جو ہے ہم کنورٹ کرتے ہیں، ٹرن کرتے ہیں انٹو سیلز میں، ٹھیک ہے. دس مینس دیٹ کمپنی ٹرن اوور اٹس ایسٹ 0.85 ٹائمز. اب کیا کر سکتے ہیں ہم، دا ہائر دا فرمز ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور دا مور ایفیشینٹلی اٹس ایسٹ ہیو بین یوز. تو جتنا ہائر ہوگا، جتنا 0.85 سے 1 سے 2 سے اوپر جائے گا، اتنا ہی ہم ایفیشینٹلی کیا کریں گے، اپنے ایسٹس کو یوز کریں گے، اپنے ایسٹس کو کنورٹ کریں گے انٹو سیل میں، ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہ 0.85 ہے، ہمارے پاس ویلیو بہت زیادہ کم ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فرمز ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. This measure the this measure is probably the greatest interest to management. اب اس کی جو انٹرسٹ ہوتی ہے وہ مینجمنٹ کی ہوتی ہے. انٹرسٹ مینجمنٹ یہاں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے because it indicates whether the firm's operation have been financially efficient. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ ہمارے فرمز کی جو آپریشن ہے، ہماری فرمز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سائڈ، وہ کتنا فائنینشلی ایفیشینٹ ہے، کتنا فائنینشلی ان کو بینیفٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے، کتنا وہ بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نمبر آف ڈیز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے 0.85 کو آپ 360 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر میں آ جائے گا نمبر آف ڈیز، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور میں ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کہ کتنا آرگنائزیشن جو ہے وہ ایفیشینٹ ہے اپنے ایسٹس کو کنورٹ کرنے میں انٹو سیل، یا اس سے سیلز کو جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے فارمولا ہے ٹوٹل ایسٹس ٹرن اوور از اکول ٹو سیلز ڈیوائیڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس، ٹھیک ہے. پھر برلیٹ کمپنی کے ہم نے انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ فائنینشیل انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹس دیکھی، وہاں سے ہم نے ویلیوز حاصل کی اور انہی ویلیوز کی بیس پہ ہم نے کیلکولیشن کی، تو ہمارے پاس 0.85 ٹائم آ گیا ٹوٹل ایسٹ ٹرن اوور، کہ ایک سال میں ایک دفعہ سے بھی کم جو ہے ہم اپنے ایسٹس کو سے سیلز کو جنریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ موسٹلی مینجمنٹ اس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فرمز کی آپریشنز کو دیکھ سکیں کہ وہ کتنا فائنینشلی ایفیشینٹ ہے. کتنا فائنینشلی ایفیشینٹ مینس کہ کم ریسورسز میں، کم فائنینشیل ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ ٹائم میں جو ہے وہ سیلز کو جنریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، تھرڈ ریشو میں، فائنینشیل ریشوز میں ہمارے پاس تھرڈ ریشو ہے جو کہ ہے ڈیپتھ ریشو، ٹھیک ہے. ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ لیکویڈیٹی ریشو کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے ایکٹیویٹی ریشو کے بارے میں پڑھا، ابھی ہم ڈیپتھ ریشو کے بارے میں پڑھیں گے کہ کتنا ہمارا آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیپتھ پہ چل رہا ہے، ڈیپتھ پوزیشن کیا ہے کسی بھی فرم کی، ٹھیک ہے. تو ڈیپتھ ریشو position of the firm indicate the amount of other people's money being used to generate profit، ٹھیک ہے. Debt position of a firms indicate، ہمیں debt position جو ہے وہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کمپنی جو ہے یا فرم جو ہے وہ باقی لوگوں کے کتنے اماؤنٹ پہ جو ہے وہ پروفٹ کو جنریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں وہ اماؤنٹ لوگوں کی بتاتی ہے جو کہ ہم یا کوئی بھی فرمز جو ہے وہ یوز کرتی ہے پروفٹ جنریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اماؤنٹ آف منی جو ہے آف ادر پیپل یوز ٹو جنریٹ پروفٹ. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ وداؤٹ ڈیپتھ جو ہے نہیں چل سکتی، قرضے کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کے اب وہ فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہو جائے، تو تب ہی جو ہے اس کو ڈیپتھ کی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. لیکن دیکھا ہوگا کہ تقریباً کمپنیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہے، ڈیپتھ پہ لون پہ چل رہی ہوتی ہیں.
In general, the financial analyst is most concerned with long term debts. ٹھیک ہے، فائنینشیل انالسٹ کیا کرتے ہیں؟ کنسرن کرتے ہیں لانگ ٹرم ڈیپ پہ. کیوں کنسرن کرتے ہیں؟ بیکاز دیز کمٹ the firms to stream of payments over the long run. کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ جو لانگ ٹرم ڈیبٹس ہوتے ہیں یہ اسٹریم پیمنٹس ہوتی ہیں فرمز کی. ٹھیک ہے، کہ جو آرگنائزیشن نے یا فرمز نے دینی ہوتی ہے اوور دا لانگ رن. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ 10 سال کا لون لیتے ہیں تو آپ پھر ہر سال پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ کچھ انٹرسٹ جو ہے وہ پے کرتے ہیں، اور وہ ایک اسٹریم کے ساتھ پے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے جو ہم ٹائم ویلیو آف منی پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ ٹاپک ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کیسے لانگ رن کے لیے ہم جو ہے ڈیبٹ کو پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، because creditors' claims must be satisfied before the earnings can be distributed to shareholder. کیا مطلب اس کا؟ کہ کریڈیٹرز کا جو کلیم ہے، کریڈیٹرز کا جو انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی انٹرسٹ ایکسپنس ہے وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے انٹرسٹ اور کریڈیٹرز کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے دینی ہوگی، ان کو سیٹسفائی کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے شیئر ہولڈر، پریزنٹ اور پرسپیکٹیو شیئر ہولڈرز کو آپ نے دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا، پریزنٹ اینڈ پرسپیکٹیو شیئر ہولڈر pay close attention to the firm's ability to repay debts. ٹھیک ہے، پریزنٹ اور پرسپیکٹیو مینس آج کے دن جو شیئر ہولڈر ہیں اور جو کل شیئر ہولڈر بننے والے ہیں وہ ایک کلوز اٹینشن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ریپے ڈیپٹ ایبلٹی کو دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن جہاں پہ ہم انویسٹ کرنے والے ہیں یا جہاں پہ ہم نے انویسٹ کیا ہے وہاں پہ جو ہے کیا ایبلٹی ہے، کیا کمپنی کی پرفارمنس ہے جو ہے ریپے کرنے میں، لون کو ریپے کرنے میں، لون کو واپس کرنے میں. اچھا، lenders are also concerned about the firm's indebtedness. lenders جو کہ پیسے دیتے ہیں، جو کہ پیسہ جو ہے انویسٹ کرتے ہیں کسی بھی فرم میں، وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ فرمز کتنا جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے قرضے میں، کتنا فرمز جو ہے وہ ڈوب رہا ہے قرضے میں. ٹھیک ہے، مینجمنٹ obviously must be concerned with indebtedness، اور مینجمنٹ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ کنسرن کرنا چاہیے، وہ بھی کنسرن رکھتے ہیں انڈیپنس پہ، کیونکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی چلانی ہوگی، فرم جو ہے وہ بھی چلانی ہوگی. اگر قرضہ اتنا بڑھ جائے کہ ریٹرن کرنا مشکل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آرگنائزیشن جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گی، بینکرپٹ ہو جائے گی. آرگنائزیشن میں جو ہے وہ یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پیسے کو ریٹرن کر لے. تو اس وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ڈیپتھ ریشو میں فائنینشیل لیوریج. فائنینشیل لیوریج کیا ہے؟ اٹ از دی میگنیفیکیشن آف رسک اینڈ ریٹرن. ٹھیک ہے، فائنینشیل لیوریج جو ہے یہ اضافہ ہے رسک اینڈ ریٹرن کا، انٹروڈیوس تھرو دا یوز آف فکس کاسٹ فائنینسنگ، جو کہ ہم فکس کاسٹ فائنینسنگ کے ذریعے انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فائنینشیل لیوریج کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے جس میں ہم رسک کو بھی انکریز کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ریٹرن کو بھی انکریز کر سکتے ہیں اگر ہم فکس کاسٹ فائنینسنگ کریں گے، لانگ ٹرم فائنینسنگ اگر ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے؟ سچ ایز ڈیپٹ اینڈ پریفرڈ اسٹاک. اگر ہم کیا کریں؟ ڈیپٹ فائنینسنگ کریں گے اور یا پھر ہم پریفرڈ اسٹاک فائنینسنگ کریں گے. یہ دو ایسے ذریعے ہیں کہ لانگ ٹرم ڈیپٹ فائنینسنگ یا پریفرڈ اسٹاک جو ہے اس کے ذریعے ہم ایک رسک کو بھی انکریز کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ریٹرن کو بھی انکریز کر سکتے ہیں. ڈیپٹ کیسے انکریز ہوگا؟ ڈیپٹ کے ذریعے فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ لانگ ٹرم کے لیے کیش لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریٹرن ہوگی وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ اس کا پیسہ جو ہے 10-15 سال کے لیے استعمال کریں گے.
और वो फिक्स कॉस्ट होगा, उस पे आपको कुछ ना इजाफी कॉस्ट देनी पड़ेगी और ना कम कॉस्ट, फिक्स्ड होगी, ठीक है। जैसे कि हम प्रेफर्ड स्टॉक पे भी फिक्स्ड अमाउंट देते हैं। The more fixed cost debt a firm uses, the greater will be its expected risk and return. जितना ज़्यादा जो है फर्म्स वो फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग को यूज़ करेगा, उतनी ही उसकी एक्सपेक्टेशन जो होगी, उतनी ही उसका एक्सपेक्टेड रिस्क जो होगा एंड रिटर्न वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ इंडेप्टनेस। डिग्री ऑफ इंडेप्टनेस जो है वो मेजर करता है द अमाउंट ऑफ डेप्ट रिलेटिव टू अदर सिग्निफिकेंट बैलेंस शीट अमाउंट्स, ठीक है। डिग्री ऑफ इंडेप्टनेस हमें मेजर करके देता है कि अमाउंट जो है जो हमारे पास डेप्ट में मौजूद है वो बैलेंस शीट के कितने अमाउंट्स के जो है इक्वल है, सिग्निफिकेंट बैलेंस शीट अमाउंट्स के कितने जो है वो बराबर है, मीन कितना हमारे पास जो है एसेट्स या जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं वो हमारे पास डेब्ट के थ्रू आए हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप लोन लेते हैं किसी चीज़, तो गाड़ी ले लेते हैं या कोई मशीनरी ले लेते हैं या कोई भी चीज़ ले लेते हैं, तो उसकी आपने पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो वो जो आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके डेब्ट में आ जाता है, अकाउंट्स पेएबल में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बैलेंस शीट का कितना पोर्शन जो है वो डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू सपोर्ट करता है, ठीक है। एबिलिटी टू सर्व डेब्ट, the ability of a firm to make the payments required on a scheduled basis over the life of debt, ठीक है। एबिलिटी टू सर्विस डेब्ट क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द फर्म, ये एक फर्म की एबिलिटी होती है कि वो रिक्वायर्ड पेमेंट जो है अपने शेड्यूल बेसिस पे परफॉर्म करे, ठीक है। जिस तरीके से 1 ईयर की कुछ पेमेंट होगी, 2 ईयर्स की कुछ पेमेंट होगी, ठीक है। इस तरीके से 3 ईयर्स की कुछ पेमेंट्स होगी, ठीक है। इस तरीके से 4, 5 और जाते जाते 10 ईयर्स तक आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन शो हो गई ईयर्स की, तो ये क्या है, ये लाइफ ऑफ डेप्थ है आपके पास, ठीक है, कि आपका कर्जा जो है वो इतने टाइम पे मुकम्मल आपने देना होगा, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ द फर्म्स कि उसके पास उतनी पेमेंट्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे कुछ अमाउंट होगी, यहाँ पे कुछ अमाउंट होगी, 3 पे कुछ अमाउंट होगी, 4 ईयर पे कुछ अमाउंट होगी, तो वो अमाउंट अगर वो पूरा कर रहा है शेड्यूल अमाउंट जो है, ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ सर्विंग डेब्ट जो है वो उसकी पूरी होगी, ठीक है। अगर वो डेब्ट को पूरा नहीं कर रहा तो उसकी एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसकी एबिलिटी जो है वो वीक हो जाती है, और जिससे शेयर होल्डर जो है वो, या जिस तरीके से बाकी क्रेडिटर्स और लैंडर्स जो होते हैं वो फिर कॉशियस हो जाते हैं, वो ये देखते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा पैसा भी उसमें डूब जाए। अच्छा, नेक्स्ट है कवरेज रेशो। कवरेज रेशो क्या करता है, दैट मेजर्स द फर्म्स एबिलिटी टू पे सर्टेन फिक्स चार्जेस, ठीक है। कवरेज रेशियो क्या करता है, मेजर करता है फर्म्स एबिलिटी को कि जो आपके ऊपर फिक्स चार्जेस होते हैं, जो आपके ऊपर फिक्स फीस इंटरेस्ट वगैरह होती है या प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड होता है, तो वो आप पे जो फिक्स्ड होता है वो आप पे कर दो, तो उसको हम कवरेज रेशो कहते हैं, ठीक है। कि जितने भी आपके फिक्स चार्जेस हैं वो आप कितने टाइम में जो है उनको पूरा कर सकते हैं, लीज अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है, डिविडेंड भी हो सकता है, ये सब चीज़ें आपकी कवरेज रेशो में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा, डेप्थ रेशो के बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ लिया कि डेप्थ रेशो क्या करता है, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस बाय अ फर्म्स क्रेडिटर्स, ठीक है। डेप्थ रेशो ये मेजर करता है कि पोर्शन ऑफ टोटल एसेट, कितना पोर्शन ऑफ टोटल एसेट जो है वो फाइनेंस किया गया है बाय द फर्म्स क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो फर्म्स को लोन देते हैं, जो फर्म्स को जो है वो
اکاؤنٹس پیبل دیتے ہیں، جو جن کے پاس جو لائبلٹیز دیتے ہیں کمپنیز کو، جن کے ذریعے کمپنیز کیا کرتی ہے پھر اپنے ایسٹس کو پرچیز کرتی ہے، ٹھیک ہے. دا ہائر دس ریشو دا گریٹر دا اماؤنٹ آف ادر پیپلز منی بینگ یوز ٹو جنریٹ پروفٹ. جتنا آپ کے پاس ڈیپتھ ریشو انکریز ہوگا اتنا ہی آپ کے پاس جو ہے باقی لوگوں کا پیسہ استعمال ہوگا ریونیو جنریشن میں، اور جتنا اگر ڈیپتھ ریشو کم ہوگا تو اتنا ہی لوگوں کا کم پیسہ استعمال ہوگا ریونیو جنریشن میں، پروفٹ کی جنریشن میں، ٹھیک ہے. تو ہم اس کی ابھی کیلکولیشن کرتے ہیں. ڈیپتھ ریشو ٹوٹل لائبلٹیز ڈیوائیڈڈ بائی ٹوٹل ایسٹس. اب ہم دیکھتے ہیں ٹوٹل لائبلٹیز ہمیں کہاں سے ملے گی. ٹوٹل لائبلٹیز ہمیں بیلنس شیٹ سے ملے گی، اور ٹوٹل ایسٹس ہمیں کہاں سے ملیں گے، یہ بھی ہمیں بیلنس شیٹ سے ملیں گے، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل ایسٹس اور ٹوٹل لائبلٹیز کی ویلیو ہم بیلڈ کمپنی کے بیلنس شیٹ سے حاصل کرتے ہیں. ٹوٹل لائبلٹیز ہمارے پاس 16,43,000 ہے، اور جو ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹس ہیں وہ 35,97,000 ہیں. تو ان دونوں کو ڈیوائیڈ کیا ہم نے تو 0.457 ہمارے پاس آنسر آیا. اگر ہم اس کو پرسنٹیج میں چینج کریں گے تو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، ملٹیپلائی بائی 100. تو جب ہم نے ملٹیپلائی بائی 100 کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا 45.7%. تو یہ کیا ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس ڈیپتھ ریشو ہے کہ ہم نے 45.7% جو ہے یہ ہم نے لوگوں کا پیسہ استعمال کیا ہے ایسٹس سے پروفٹ جنریٹ کرنے میں. ایسٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہم پروفٹ کو جنریٹ کرتے ہیں. تو 55.7%. اب ایکویٹی ریشو اگر ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا ہمارے پاس جو ہے اپنا پیسہ ہے، آنرز کا پیسہ ہے، تو اس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کے لیے 100 سے جب ہم کیا مائنس کریں گے 45.7%. جب ہم 100 سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا ویلیو آئے گی، ایکویٹی اماؤنٹ آئے گی کہ کتنا ہمارے پاس آنرز کا اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آئے گا 54.3. تو 54.3 جو ہے یہ ہمارے پاس اماؤنٹ ہے جو کہ ایکویٹی ہے ہمارے پاس، آنرز کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں اپنے پروفٹ کو. دا ویلیو انڈیکیٹ دیٹ کمپنی ہیز فائنینسڈ کلوز ٹو دا ہاف آف اٹس ایسٹ. مینس 45 مینس 5% کم ہے، ٹھیک ہے. ود ڈیپ مینس ود ڈیپ سے انہوں نے ہاف آف دی ایسٹ جو ہیں کلوز ٹو دا ہاف آف دی ایسٹ وہ کیا کیے ہیں، پرچیز کیے ہیں یا فائنینس کیے ہیں. دا ہائر دس ریشو دا گریٹر فرم ڈگری آف انڈیپٹنس. جتنا ریشو زیادہ ہوگا، جتنا پرسنٹیج زیادہ جائے گا اتنی ہی انڈیپٹنس ہماری زیادہ ہوگی. اینڈ دا مور فائنینشیل لیوریج اٹ از. اور ہماری فائنینشیل لیوریج جو ہے، فائنینشیل جو سگنیفیکنس ہے رسک اینڈ ریٹرن، وہ بھی ہمارا زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس انٹرسٹ اینڈ ریشو، ٹھیک ہے. انٹرسٹ اینڈ ریشو جو ہے سم ٹائمز کالڈ دا انٹرسٹ کوریج ریشو، ٹھیک ہے. ٹائم انٹرسٹ اینڈ ریشو سم ٹائمز کالڈ انٹرسٹ کوریج ریشو، کہ ہم نے جو لون لیا ہے اس پہ جو ہم انٹرسٹ پے کریں گے تو اس انٹرسٹ کو ہم کور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کہتا ہے کہ میجر دا فرمز ایبلٹی ٹو میک کنٹریکچوئل انٹرسٹ پیمنٹ، ٹھیک ہے. یہ فرمز کی ایبلٹی کو دیکھتا ہے کہ جو انٹرسٹ ہے، جو کنٹریکچوئل پیمنٹ ہے ہماری انٹرسٹ کی، تو وہ ہم پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس اتنی ایبلٹی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ دا ہائر اٹس ویلیو دا بیٹر ایبل دا فرم از ٹو فلفل اٹس obligation انٹرسٹ obligation، ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس اگر انٹرسٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو زیادہ ہے، ٹھیک ہے. انٹرسٹ
کہ جو ہمارے پاس ریشو ہے انٹرسٹ ارن ریشو، اس کی ویلیو اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو فرم جو ہے وہ بیٹر اچھے طریقے سے انٹرسٹ کی اوبلیگیشن کو پورا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹائم انٹرسٹ ارن ریشو کو. یہ ہمارے پاس برابر ہے ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ڈیوائیڈیڈ بائی انٹرسٹ. ٹھیک ہے، ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے یہ اس کو ہم آپریٹنگ ایکسپنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپریٹنگ پروفٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ہم کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں؟ انکم اسٹیٹمنٹ میں. تو آپ لوگوں کو کیلکولیٹ کرنا آنا چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے وہ آپریٹنگ پروفٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انکم اسٹیٹمنٹ سے جب آپ لوگ اس کی ویلیو دیکھیں گے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنی ہے ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز یا آپریٹنگ پروفٹ. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم برلٹ کمپنی کی جو ہے 2003 کی جو انٹرسٹ کی ویلیوز ہے وہ ہم لکھ لیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی 4.5 ٹائمز. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دا ٹائم انٹرسٹ ارن ریشو، جس طریقے سے یہاں پہ اس کی انالیسس کی گئی ہے، دا ٹائم انٹرسٹ ارن ریشو فار برلٹ کمپنی سیمز ایکسیپٹیبل. کیوں ایکسیپٹیبل ہے؟ کیونکہ a value at least 3 and preferably closer to 5 is often suggested. ٹھیک ہے، کم سے کم 3 ویلیو ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 5 ویلیو کلوزر ٹو 5 ہونی چاہیے، تو اس کو زیادہ سجیسٹ کیا جاتا ہے اس انٹرسٹ اینڈ ریشو کو. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ 4.5 ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ویلیو ہے. ٹھیک ہے، دا فرمز ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز could be shrink as much as 78%. ٹھیک ہے، فرمز کی جو ارننگ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ہیں یہ کیا ہو جائیں گی؟ شرنک ہو جائیں گی ایز مچ ایز 78%، مینس کہ 78% تک جو ہے یہ آپ لوگوں کے پاس اس کی ارننگ آ جائے گی. تو یہاں پہ انہوں نے کیلکولیٹ کس طرح کیا ہے کہ 4.5 مائنس 1 ڈیوائیڈڈ بائی 4.5. ٹھیک ہے، تو اس سے انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ کتنے پرسنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ انٹرسٹ آئے گا. تو ہمارے پاس 78% تک جو ہے وہ ہمارا جو انٹرسٹ بیفور ٹیکسز ہے وہ شرنک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فرم would still be able to pay 93,000 in interest it owes. ٹھیک ہے، وہ still جو ہے فرمز 93%، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 78% تک بھی چلا جائے تو پھر بھی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے جو انہوں نے انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے وہ آسانی سے پے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر نمبر 20.